آپ دیکھ رہے ہیں IAK نیوز۔ چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سردار محمد صغیر خان ایڈوکیٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جموں کشمیر کے اس حصے میں جاری عوامی حقوق تحریک کے سلسلے میں جو اہم مرحلہ آیا ہے اس کو زیر بحث لانا مقصود ہے۔ سب سے پہلے جو 4 فروری 2024 کی رات محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور ساتھ ہی حکومتی مصالحتی کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ اراکین کے دستخطوں سے جو معاہدہ سامنے آیا، اس کے مندرجات 5 فروری کو عوام کی بڑی تعداد نے یکسر مسترد کیے۔ ہم آج پریس کانفرنس کے ذریعے اس نوٹیفیکیشن کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اسے عوامی امنگوں سے کھلواڑ اور دھوکہ قرار دیتے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سردار محمد قدیر خان، چیف آرگنائزر JKLF، سردار اظہر کاشر، رہنما نیشنل عوامی پارٹی، خلیل بابر، مرکزی صدر NSF راشد حنیف، چیئرمین دھرنا کمیٹی سردار زاہد خان، سربراہ عوامی محاذ دھمنی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا عوامی حقوق تحریک کے 3 بنیادی مطالبات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آٹے پر گلگت بلتستان کے مطابق سبسڈی فراہم کی جائے اور آٹے کی فی 40 کلو گرام قیمت 1016 روپے مقرر کرتے ہوئے ایلوکیشن میں اضافہ کیا جائے تاکہ تمام آبادی سستے آٹے سے مستفید ہو سکے۔ نمبر 2 یہ کہ بجلی منگلہ کی پیداواری لاگت پر فراہم کی جائے۔ نیشنل گرڈ اسٹیشن قائم کرتے ہوئے منگلہ سے براہ راست بجلی ریاست کے شہریوں کو مہیا کی جائے۔ پیداواری لاگت کا تعین کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ منگلہ ڈیم کی پیداواری لاگت 2 روپے 7 پیسے ہے، جس پر سروس چارجز عائد کرتے ہوئے ٹیکس فری بجلی اس خطے کے شہریوں کا بنیادی حق اس لیے ہے کہ اس خطے سے 3000 میگا واٹ سے زائد سستی پن بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس خطے کی ضرورت 400 میگا واٹ سے بھی کم ہے۔ گلگت بلتستان میں پن بجلی شہریوں کو 300 یونٹ تک 3 روپے، 500 یونٹ تک 4 روپے اور 500 یونٹ سے زائد بجلی 5 روپے فی یونٹ کے حساب سے فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پن بجلی کی اس خطے میں پیداواری لاگت بشمول سروس چارجز 3 روپے سے زائد نہ ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم 3 روپے فی یونٹ ٹیکس فری بجلی صارفین کو مہیا کی جائے اور سلیب سسٹم کے تحت اپنائے گئے ٹیرف کا خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 3 یہ کہ حکمران اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت کی تجویز کردہ کاسمیٹک اقدامات کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ ممبران اسمبلی، وزراء، سابق صدور اور وزراء اعظم کی پینشن اور مراعات کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی مراعات اور بھاری تنخواہوں کا خاتمہ کرتے ہوئے گریڈ 22 کے ملازمین کے ساتھ تنخواہیں ہم آہنگ کی جائیں۔ لامحدود یوٹیلیٹی بلز، گیس، پیٹرول کی سہولیات ختم کی جائیں۔ محض چند سال سروس کرنے والے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو تاحیات تنخواہ کے 70 سے 85% تک دی جانے والی پینشن اور دیگر مراعات کا یکسر خاتمہ کیا جائے۔ وزراء، ممبران اسمبلی، بیوروکریٹس اور ججوں کو زیادہ سے زیادہ 1300 cc گاڑیاں فراہم کی جائیں اور ان گاڑیوں کے دفتری اوقات کے علاوہ استعمال پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ بیوروکریٹس کے لیے بنیادی پے اسکیل کے 1.5 گنا ایگزیکٹو الاؤنس کو یکسر ختم کیا جائے اور لینڈ آفیسران کے لیے سپیریئر ایگزیکٹو الاؤنس کو مکمل ختم کیا جائے۔ جو چیف سیکرٹری کے لیے 4 لاکھ روپے ماہانہ اور IGP کے لیے 3,75,000 روپے ماہانہ مقرر کیا گیا ہے۔ لینڈ آفیسران کے لیے تاحیات معیارات کا سلسلہ بھی مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ درج بالا 3 بنیادی مطالبات پر اس خطے کے عوام گزشتہ طویل عرصے سے مختلف مراحل میں احتجاج کرتے آئے ہیں۔ تحریک کے حالیہ مرحلے میں گزشتہ 9 ماہ سے مسلسل احتجاجی دھرنے اور بل بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے، تاہم مذاکرات کے نتیجے میں معاہدوں نوٹیفیکیشن کے نام پر عوام کی منگوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ ہم ایک عام آدمی کی طرح روز اول سے اس تحریک میں بھرپور طریقے سے شریک ہیں اور اس وقت تک اس جدوجہد کا حصہ رہیں گے جب تک کہ درج بالا مطالبات مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتے۔ ان مطالبات کے حصول میں جو بھی رکاوٹ بنے گا یا کسی بھی طرح سے ان مطالبات سے دستبرداری اختیار کرے گا اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے گی۔ مطالبات کی منظوری تک بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ جب تک یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے کسی صورت اس تحریک سے دستبردار نہ ہوں گے اور جو بھی ان تمام مطالبات کی منظوری سے قبل دستبردار ہونے کی کوشش کرے اس کے خلاف اسی طرح سے آواز اٹھائیں جیسے 5 فروری کو لوگوں نے بھرپور طاقت کے ساتھ اس نوٹیفیکیشن اور معاہدے کو مسترد کیا ہے۔ دیکھتے رہیے IAK نیوز۔